نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، تو آپ کے رحمت ہونے کا تقاضا کہ آپ کے جو اعمال ہیں، جو سنتیں ہیں، وہ سب رحمت ہی رحمت ہے، کیونکہ جب آپ کی ذات رحمت تو آپ نے جو کام کیا، جو بات فرمائی، جو طریقہ ہے، وہ سب کیا ہے؟ رحمت۔ جیسے سیب کا درخت ہو تو اب اگر وہ سیب کا درخت ہے تو اس کا تقاضا ہے پتوں میں بھی سیب کا اثر ہو، اور جو پھل آ رہے ہیں اس میں بھی سیب کا اثر، یعنی سیب کا ذائقہ ہو، مزہ ہو۔ تو اسی طرح جیسے آپ جب رحمت ہیں تو ایک ایک چیز آپ کی جو ہے وہ رحمت والی، جب رحمت والی ہے تو جو لوگ اس پر عمل کریں گے وہ بھی رحمت والے ہوں گے۔ یعنی آپ کی سنتوں کو جتنا زیادہ ہم اختیار کریں گے بس رحمت ہی رحمت رہے گی، اس میں کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ آپ کی سنتوں کے علاوہ جو طریقہ ہے وہ مشقت کا ہے، زحمت کا ہے، اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند جو ہے وہ آپ ہی کا طریقہ ہے۔ اور ایک سب سے بڑی خاص بات یعنی رحمت بھی ہے، اور رحمت کے ساتھ ساتھ چونکہ آپ محبوب ہیں، لہذا جو آپ کے طریقے پر عمل کرے گا وہی اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ اس میں علماء نے ایک بات بڑے کام کی ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، نہ ہمارا حوصلہ ہے نہ ہماری حیثیت ہے۔ ہم تو گندے ہیں، ناپاک ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ سے محبت کر پائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بہت اعلیٰ اور بالا، بالکل پاکیزہ ہے، سراپا انوارات ہیں، ہم تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہمارا اس کا۔ محبت کا بھی تو کوئی نہ کوئی آپس میں کچھ جوڑ تو ہونی چاہیے، یا تو کوئی جوڑ ہی نہیں ان سے، تو بندہ تو حوصلہ کر ہی نہیں سکتا ہے اس سے محبت کرنے کا۔ اس لیے اللہ نے رعایت فرمائی کہ ہم محبت کریں گے، تم کو حوصلہ نہیں تم محبت کر پاؤ ہم سے۔ یہ ان کا انعام ہے بہت بڑا، کہ جو جتنا زیادہ سنتوں پر عمل کرنے والا ہے اللہ کو اتنا ہی چہیتا ہے، اللہ کا اتنا ہی محبوب ہے۔ اور دنیا میں ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ جو بڑوں کا منظور نظر ہو جاتا ہے تو بس اسے کہتے ہیں VIP بن جاتا ہے، سارے لوگ اپنے آٹومیٹک اس کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اچھی نظروں سے دیکھتے ہیں، اور اس پر نظر ترچھی کرنے سے گھبراتے ہیں، تو بڑے لوگوں کا آدمی ہے یہ۔ جب دنیا کے بڑے کی نظر ہو جائے تو اس کا یہ معاملہ، تو اللہ کی نظر جس پر ہو جائے گی ظاہر ہے کہ اس کا تو پھر کوئی معاملہ ہی نہیں رہے گا، سارے لوگ اس کا احترام، اس کا اکرام، اس کی عظمت کریں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو مضبوطی کے ساتھ، یہ نہیں کہ جہاں طبیعت لگ رہی، نفس چاہ رہا، نفس کی خواہش پوری ہو رہی، اس عمل کو تو لے لیا، اور جہاں خلاف پڑا پیچھے ہٹ گئے، نہیں، چاہے وہ نفس کو اچھا لگے تو نہ لگے تو ہر حال میں بھی۔ ارے بھائی ڈاکٹر نے دوا دی ہے تو دوا کا مطلب یہ ہے کہ جو میٹھی ہو وہ تو لے لے، اور کڑوی کیا چھوڑ دیں گے، اسے کون کھائے گا؟ اسے بھی تو کھانا پڑے گا۔ جب مکمل دوا استعمال کریں گے تب فائدہ ہوگا۔ اسی طرح آپ کے طریقے کو مکمل ہم لوگوں کے ساتھ وہ حالات نہیں ہیں جو پچھلے لوگوں کے ساتھ میں تھے۔
اللہ کے فضل سے جس جگہ ہم لوگ رہ رہے ہیں سب ایمان والے ہیں، پڑوسی ایمان والا ہے، دوست ایمان والا ہے، ملنے جلنے والا ایمان والا۔ وہاں تو وہ اکیلے رہتے تو غیر کے ماحول میں رہتے تھے اور جمے رہتے تھے، بالکل اتنا جماؤ ہوتا تھا کہ سب کچھ سودا کر سکتے، اس کا سودا نہیں کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں ہے، حضرت ربیع ابن عامر اور حضرت حذیفہ یہ دونوں کسریٰ کے دربار میں ملاقات کے لیے گئے تھے۔ اتفاق سے وہ لقمہ گر گیا تو حضرت حذیفہ نے اس کو اٹھایا، کھانا چاہا، انہوں نے گولی ماری، کیا کرنا، یہاں جو لوگ ہیں یہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ آپ بتاؤ اگر ہم لوگ ہوتے تو خوش ہو جاتے، بڑا اچھا مشورہ دیا، کہ اس سے اچھا کوئی مشورہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان کی نگاہ میں ذلیل ہو جائیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اترک سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہوگا اپنے گھر کا، حضور کی سنت نہیں چھوڑیں گے۔ آج اس کی کمی ہماری، آج ہم منہ دیکھ کر دین پر عمل کرتے ہیں کہ اگلا آدمی اگر دین پر عمل کریں گے تو ہم کو دیندار سمجھے گا تو خوب دین پر عمل ہو رہا، اگلا آدمی ہم کو نیک سمجھے گا، صالح سمجھے گا، خوب عمل ہوگا دین پر۔ اور جہاں ایسا ماحول آ گیا کہ عمل کرنے میں لوگ تب بہت احتیاط سے رہیں گے کہ ایسا نہ ہو کہیں جان لے کہ سنت عمل کر رہا ہے۔ یہ دین کی کمزوری، یہ ایمان کی کمزوری، اور آپ سے محبت کی بھی کمزوری۔ محبت میں محب جو ہوتا ہے وہ کچھ نہیں دیکھتا، وہ محبوب کو دیکھتا ہے کہ اس کی مرضی کیا ہے، کچھ نہیں۔ جب کسی کو لگ جاتی ہے کسی کی تو پھر وہ نظر پھیر لیتا ہے ہر طرف سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ اور اہلیہ حضرت بریرہ تھی، دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ حضرت مغیث کو محبت بہت تھی، اتنی ان میں نہیں تھی محبت، تو اس دیوانگی میں گلی میں جاتے تو روتے رہتے تھے، سارے لوگ دیکھا کرتے تھے رو رہے۔ یہ محبت، ان کو یہ نہیں ہوئے خیال تو لوگ کیا کہیں گے، بچے ہنسیں گے، اور وہ گھر کی عورتیں کیا کریں، محبت تھی، رویا کرتے تھے وہ۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آ گیا تو آپ نے سفارش کرنا چاہی ان کی، وہ تیار نہیں۔ لمبا صرف اتنا بتانا تھا کہ محبت ایک، ابھی ہمیں ہے ہی نہیں محبت، سچی بات یہ ہے، ہم خالی جھوٹے زبانی دعوے دار ہیں، دل میں کچھ نہیں ہمارے۔ اگر دل میں واقعی محبت کا ذرہ آ جائے یہ سب عذر ختم ہمارا، کہ صاحب ایسے لوگ تھے، ایسا ماحول تھا، یہ تھا، کچھ نہیں، اس وقت تو دیوانگی رہتی ہے۔ کسریٰ کے دربار میں ظاہر ہے سپر طاقت اس زمانے میں دو ہی تھی، ایک قیصر کی، کسریٰ کی۔ سپر طاقت کے سامنے بیٹھے ہوئے اس کے دربار میں کھانا کھا رہے ہیں، ایک معاملہ پہ آترک سنتا رسول اللہ کا یہ نہیں ہوگا، اس کی نظر میں گر جائیں، ان کی نظر میں گرنے نہ پائے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، رسول پاک کو ناراض کر کے اگر دنیا کو خوش کر لیا اللہ ناراض ہو جائے گا، اور رسول پاک کو خوش کر کے دنیا کو ناراض کیا وہ خوش ہو جائیں گے کہ میرے محبوب کی خاطر ساری اس ناراضگی لے لی۔ آج ہم اس پر نہیں اتر پا رہے ہیں، یہ ہماری بہت بڑی کمزوری اور بہت بڑا ہمارا اللہ کی رحمتوں سے دور ہونے کا بنیادی ذریعہ ہے۔ جب ان کی نظریں پھری ہوئی تو ہمیں کون پھر کر سکتا؟ بیٹا باپ کو ناراض کر کے
چاہے سب کو خوش رکھے، ابا کی نظر میں نہیں آئے گا وہ۔ ابا کی نظر میں تو جب آئے گا جب ابا کو ناراضی کرنے کی کوشش کرے، اور ہم اپنے عمل سے کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے بھائی حضور کو اللہ نے رحمت بنایا۔ جب آپ رحمت ہیں، سراپا رحمت ہے، تو آپ کی تمام چیزیں رحمت ہیں۔ اگر آج امت اس کے اوپر اتر آئے، رحمت ہی رحمت۔ جس معاشرے میں، جس سماج میں، جس خاندان میں سنتوں کا چلن ہے، رحمتیں برس رہی اس کے اوپر، اس کے فرد پر بھی، اس کے سب کے اوپر برس رہی۔ آج ہم بہت ذرا سا کوئی خاص عذر نہیں ہوتا ہے، اپنوں میں بیٹھے رہتے ہیں، تب بھی چھوڑ دیا اٹھا کر کے۔ جب اپنوں میں نہیں سنبھل پا رہے تو غیروں میں کیا سنبھلیں گے جا کر کے؟ غیروں میں تو مروب ہو کر کے سب آگے پیچھے ہو جائیں گے۔ اس لیے بھائی اللہ پاک ہم سب کو سنتوں کا عشق، محبت نصیب فرمائے، تعلق نصیب فرمائے، اور اللہ حوصلہ ہمت دے کہ کچھ بھی ہو عمل کرنا۔ جب آدمی ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے نصرت، اللہ کا فضل شامل حال ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے بھائی بڑوں کی زندگی پڑھی جائے، مطالعہ کی جائے، دیکھا جائے۔ بڑے تو ہماری طریقے سے ہیں، ان کی خاص چیز جو ہوتی ہے وہ دین پر عمل، سنتوں پر عمل، یہ خاص چیز ہوتی ہے جو اپنا۔ آج ہم اس کو تیار نہیں۔ فاسقین، فاجرین جو لوگ ہیں، ان کی زندگی مطالعہ، ان کے حالات کو پڑھنا، اس سے مزہ آنا، اور اگر سیرت کی کوئی کتاب دے دی جائے، ارے کیا یار یہ پرانی کتاب دے دی، اسی پڑھو بیٹھ کر۔ جب ہم ہی اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ غیر کیا دیکھے گا اس کو۔ جن لوگوں کو اللہ کے پیغمبر سے صحیح محبت رہے ہے، ان کی زبانوں پر تذکرہ ہے تو نبی پاک کا تذکرہ ہے۔ ان کو اگر فکر ہے تو نبی پاک کے طریقے پر عمل کرنے کی فکر ہے۔ وہ چار لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو اسی کا مذاکرہ کرتے ہیں، اور کوئی نہیں کرتے وہ، کیونکہ محبوب کا ذکر کرنا تو محبت کا تقاضا ہے، تو ہے، چاہے اپنے ہو چاہے پرا ہو، کرے گا وہ تو اس کے اوپر۔ اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ ہمارا ذہن بنائے، ہماری فکر صحیح کرے، اور دلوں میں اس کو اللہ پاک بٹھا لے، اور اس کی فکر ہم کریں گے تب ہوگا۔ آج مسلمان چاہتا کریں کچھ نہ، اور اللہ پاک اپنے آپ دے دیں۔ ہم ساتھیوں سے پوچھا کرتے ہیں دنیا کے لیے بھی کیا یہی تمنا کرتے ہیں کیا کہ اللہ پاک کاروبار دے دے، ملازمت دے دے، یہ اب کرو کچھ نہ، کیا ملے گا؟ اور دین کے بارے میں اللہ میاں چاہیں گے تو ہو جائے گا ایسا۔ اللہ تعالیٰ تو ہم کو ہماری ضرورت نہیں، ہم کو اللہ کی ضرورت، ہم محتاج ہیں ان کے۔ تو آج جو بات عرض کی ہے، گزارش ہوئی ہے، وہ یہی کہ رحمت و برکت، فضل، عنایت نبی پاک کی ذات میں اور ان کے اعمال میں ہے۔ جب ان کے اعمال میں ہے تو وہی عمل آئے گا تب بات بنے گی۔ اس عمل سے دور ہو جائیں گے جتنا زیادہ، اتنی بات بھی